حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، ان کو شمشاد نامی لکڑی کا ایک صندوق دیا گیا تھا جو 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ یہ بڑا انوکھا اور بڑا بابرکت صندوق تھا، اور یہ ان کو عطا ہوا اور منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ پہنچا، اور اس تابوت میں جو ہے وہ ایسی برکتیں تھیں، ایسا سکون تھا کہ اس کا نام ہی تابوت سکینہ پڑ گیا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، جو بندے سے بنی ہوئی نہیں تھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تھیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر کی تصویر تھی، اور حضور کی جو تصویر تھی وہ اس طرح تھی کہ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں اور حاضر ہیں، اور یہ تصویر جو حضور والی تھی، حضور کے گھر والی، یہ لال قیمتی سرخ یاقوت سے جو ہے وہ اس پر بنی ہوئی تھی، تو انسان کی بنائی ہوئی یہ نہیں تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ نے اپنا ضرورت کا سامان جو قیمتی تھا وہ اس میں رکھنا شروع کر دیا، اور اس میں تورات شریف کی تختیاں تھیں، جنت کی لاٹھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور ان کا عصا مبارک تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی، اور بنی اسرائیل پر من و سلوہ جو نازل ہوا اس میں سے من کا کچھ ٹکڑا اور حصہ بھی اس میں موجود تھا۔ صندوق کی برکتیں یہ تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے فتح عطا فرما دیتا، اللہ تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت فتح نصیب فرما دیتا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ملا، اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں اس صندوق کی برکت سے جو ہے وہ فتح حاصل کرتے اور کامیاب رہتے۔ لیکن پھر جب ان میں بدعمالیاں بڑھیں، اور اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب تبرکات کے منکر آئے، وسیلے کے انکار کرنے والے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو اور تم اس صندوق کو لے کر پھر رہے ہو۔ جب انہوں نے تبرکات کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، نافرمانیوں میں شروع ہو گئے۔ جب نافرمانیاں بڑھیں تو اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ جو ہے وہ ان پر مسلط کی، اور وہ آئے اور ان کا وہ صندوق چھین کر لے گئے، وہ اپنے پاس لے گئے، اور پھر انہوں نے اس کو گندی جگہ پر پھینک دیا۔ جب تبرکات کی توہین ہوئی، اللہ رب العزت نے تبرکات کی توہین کی وجہ سے 5 بستیاں ان کی ہلاک کیں، بیماریاں پھیل گئیں، وبا ہر طرف آ گئی۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ ہمیں یہ جو پکڑ ہے اسی صندوق کی وجہ سے ہے، ہم نے اس کا ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، لہٰذا اس صندوق کو، تابوت کو واپس لوٹا دیا جائے۔ انہوں نے جو ہے اس صندوق کو جانوروں پر رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، تو وہ بنی اسرائیل کے پاس جو ہے وہ واپس پہنچایا، اور یہ صندوق جو ہے بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف انہوں نے بھیجا، اور 4 فرشتوں کی نگرانی میں یہ صندوق اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت جو ہے وہ حاصل ہو گئی، اور اس طرح وہ ہر میدان میں اسے جو ہے وہ اپنے آگے رکھتے اور برکتیں حاصل کرتے۔ اور قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے جو ہے وہ نکالیں گے، اور ایک دوسرا قول ہے کہ آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے، یعنی وہ صندوق آج بھی محفوظ ہے۔ تبرکات کی اللہ رب العزت تو حفاظت فرماتا ہے،
اس کے مومن بندے مانتے بھی ہیں، سنبھالتے بھی ہیں،